جو 5 بار اذان ہوتی ہے جس میں جو کلمات دہرائے جاتے ہیں وہ کلمے سے تھوڑا الگ ہے، اس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے، اس کے اوپر سوال ہے۔ صبح سویرے، دوپہر، شام، رات ایک آواز اٹھتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ قرآن میں کہاں ہے، یا پھر آپ کے نالج کے حساب سے یہ کب اسٹارٹ ہوا، یہ کس نے کہا اور کس نے ان کو بنا کے دیا ہے یہ الفاظ جب قرآن میں نہیں ہے؟ دیکھیے، جسے اذان کہا جاتا ہے اس بارے میں یوں تو بہت سی باتیں آئی ہیں تاریخ میں، حدیثوں میں، لیکن میں ان باتوں میں گئے بغیر میں یہ کہوں گا کہ اذان کے جو کلمات ہیں وہ غیر قرآنی کلمات ہیں۔ نہ اللہ اکبر قرآن میں ہے، نہ اشہد اللہ الہ الا اللہ قرآن میں ہے، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ قرآن میں ہے، نہ حی علی الصلاح قرآن میں ہے، نہ حی علی الفلاح قرآن میں ہے۔ تو یہ تمام کلمات جنہیں اذان کہا جاتا ہے ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک بنیادی بات تو جو ہے یہ ہے۔ دوسری بات، اب ہم آتے ہیں ان کلمات کی طرف جنہیں اذان کہا جاتا ہے، اور ان کلمات کو روزانہ ہر گلی محلے میں مسجدوں کی میناروں پر بڑے بڑے بھونگے لگا کر چلا چلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اذان ہے اور پھر اس کے مطابق سب کچھ چلے گا۔ کہنے کو تو جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی مطلب یہ سادہ سی بات ہے، اور بہت یعنی اس کو جو ہے بہت نرمی کے ساتھ جو ہے یہ پیش کیا رہتا ہے۔ ہاں، یہ تو بھائی اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے بلانے کا طریقہ ہے۔ ارے بھائی، خصوصاً آج کے اس دور میں تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، گھڑی ہے، اس کو اگر واقعی نماز پڑھنے جانا ہے تو گلی محلے میں مسجد ہے، وہ چلا جائے گا۔ لیکن یہ صبح سویرے 4 بجے سے یہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے رات میں سونے تک، ایسی کالونیز میں بھی جہاں پر جو ہے ہر کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، اور ایسے دوست میں جو کہ ایسے دیش میں جو کہ اکثریت غیر مسلموں کا دیش کہلاتا ہے، اس میں ان لوگوں کی داداگیری کا یہ عالم ہے کہ اسپیکروں پر جو ہے چلا چلا کر یہ اپنے عقیدے کا پرچار کرتے ہیں۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر زمین پر کوئی عقیدہ رہنا ہے تو بس یہی عقیدہ رہنا ہے، دوسرے کسی عقیدے کو جینے کا، پنپنے کا، رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جی بولیے۔ ہاں، سب سے پہلے کلمہ ہے اللہ اکبر۔ سب سے پہلا جو کلمہ ہے، کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ورڈ سمجھے، کلمہ کہتے ہیں ورڈ، یعنی اس جسے اذان کہا گیا ہے اس کا پہلا کلمہ ہے اللہ اکبر۔ یہ 4 بار دہرایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے خدا ہیں، جتنے الہ ہیں، یہ جتنے جو بھی ہیں جنہیں پوجا جاتا ہے، جن کی پرستش کی جاتی ہے، ان میں کا سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہے۔ یعنی یہ خود اپنے منہ میاں مٹھو والی بات ہے، یعنی یہ دوسرے لفظوں میں منہ میاں مٹھو والی بات ہے کہ نہیں ہمارا خدا سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا مطلب دوسروں کے خدا سب کوئی نہ کوئی ہے آس پاس میں، یقیناً سب ہے، سے بڑے کا مطلب ہے تو سب تبھی کوئی تو نہ ان میں کوئی کا یہ ہے۔ بڑا ہے نا بھی۔ دوسرے جی جو جی ہے یعنی ان کے اپنے منہ سے جو بات نکلتی ہے کہ بھئی میں بڑا ہوں، دوسرے اس کا مطلب یہ کہ چھوٹے ہیں، ہے نا۔ یہ ایک جی طرح کی ستائش ہے، اپنی تعریف اپنے سے جو ہے بیان کرنا ہے کہ بھئی میرا خدا سب سے بڑا ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس کو اسپیکروں میں چلا چلا کر سب سے پہلے 4 بار جو ہے دہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ دیکھیں کہ اس انداز میں یہ کلمات قرآن میں نہیں آئے۔ اچھا سچوالا سر، لا الہ الا اللہ یہ کلمے کے الفاظ ہے، جی لا الہ الا اللہ یہ کلمے کے الفاظ ہے، یہ جو قرآن میں نہیں آتا ہے لیکن اس کی میننگ سب جانتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ویسے نہیں، سنیے، لا الہ الا اللہ تو قرآن میں ہے، لیکن اشہد اللہ الہ الا اللہ قرآن میں نہیں ہے، میں یہ جی کہنا جی چاہ جی، رہا ہوں۔ اشہد کی میننگ کیا آئیں گے عربی میں؟ ہاں میں بتاؤں گا ابھی، کہ دیکھیں اشہد کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں۔ اچھا، گواہی یا شہادت کسی حاضر یا موجود چیز کی دی جاتی ہے، یا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے۔
یا جسے میں نے خود محسوس کیا ہے یا جسے میں نے خود جانا ہے، گواہی اس کی دی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس معاملے میں دیکھیں کہ یعنی اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک غیر حاضر، غیر موجود جو ہے چیز یا شخصیت کی گواہی دے رہے ہیں، جو کہ جھوٹ کہلاتی ہے، جھوٹ ہے۔ بھئی اگر مان لیں کوئی شخص جج کے سامنے عدالت کے اندر یہ کہے کہ ہاں بھئی میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، جج پوچھے گا کیا تم نے خود دیکھا ہے؟ تو یہ گواہی دے گا جج کے سامنے کہ ہاں میں نے اسے خود دیکھا ہے، تو یہ گواہی کہلائے گی۔ اگر وہاں جا کے جج کے سامنے یہ کہے کہ نہیں بھی کسی اور نے دیکھا تھا، میں نے سنا ہے، تو جج بولے گا کہ بھئی ٹھیک ہے کسی اور نے دیکھا تھا تو اس کو پکڑ کے لاؤ، تو کیوں آیا؟ ہے نا؟ جی ہے نہیں؟ بھئی جس نے دیکھا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ کس نے دیکھا؟ سوال یہ ہے کیا کسی نے دیکھا اللہ کو؟ کس نے دیکھا بتاؤ؟ تو یہ جو گواہی کے نام پر جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے، اور جھوٹ کا اعلان اسپیکروں میں روزانہ 5 بار نہ سننے والوں کو بھی جو ہے ان کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ دیکھیے ذرا، اور وہ بھی ایسے دیش میں جو کہ یعنی دیکھیں کہ اکثریت جو ہے ان باتوں کو سننا نہیں چاہتی، لیکن ان کو زبردستی سنایا جاتا ہے چلا چلا کر۔ اور بالکل اسی طرح سے اس کے بعد کا جو کلمہ ہے، اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، بات تو یہ بھی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کس کی؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہ بھئی کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے ذرا بتاؤ، کس نے دیکھا ہے؟ پھر آپ کسی کی سنی سنائی بات پر آپ یہ گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ آپ کی اس طرح کی گواہی تو عدالت میں ریجیکٹ کر دی جائے گی، منہ پہ تھپڑ پڑیں گے۔ لیکن ایسی جھوٹی گواہی یہ لوگ روزانہ دن میں 5 بار چلا چلا کر ان لوگوں کو سناتے ہیں جو سننا نہیں چاہتے، زبردستی سنایا جاتا ہے۔ بھئی اسپیکروں میں چلا چلا کر جو ہے یہ باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سنے نہ سنے یا کوئی سننا نہ بھی چاہے تو اس کو سناؤ، یہ مطلب ہے۔ اور اسے نام کیا میٹھا میٹھا دیا گیا ہے، نہیں بھئی ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ارے بھئی اگر واقعی جو ہے تمہارا یہ مقصد ہے تو یہ ساری لنترانی جھوٹی موٹی کہانیاں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا بلاؤ، دیکھو بھئی اب یہ جو ہے 1:12 ہوئے ہیں اور جو ہے مزید 3 منٹ کے بعد جو ہے جماعت کھڑی ہو جائے گی، لوگوں آؤ نماز پڑھنے کے لیے، بات ختم۔ ان کو ان کی زبان میں سمجھاؤ نا۔ اگر کسی علاقے میں مسجد ہے، وہاں کے مسلمانوں کی جو ہے اکثریت اگر تامل بولنے والی ہے یا تلگو بولنے والی ہے یا گجراتی بولنے والی، تو ان کو ان کی زبان میں سمجھاؤ۔ یہ عربی کہانیاں کیوں سنا رہے ہو عربوں کی جو ہے مطلب ان کی ذہنی غلامی کرتے ہوئے؟ کیونکہ ہمارے دیش کی 99% لوگ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ جو ہے اذان کے کلمات کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، نہیں جانتے، ہے نا آزاد بھائی؟ یہی بات ہے نا؟ جی اچھا ابھی اس کے بعد اچھا اس میں یہ ہر جو ہے یہ جو الفاظ کا جو ہے یہ جو ایک جملے کو 2 بار دہرایا جاتا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ یہاں آ کر کہتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرح، بس اتنا کہہ دیا کرو نا۔ اگرچہ کہ یہ کلمہ بھی غیر قرآنی ہے، قرآن میں اس طرح سے نہیں کہا گیا حی علی الصلاۃ، بلکہ قرآن میں تو اقامت صلاۃ کا جو ہے لفظ آتا ہے کہ صلاۃ کو قائم کرو۔ یہ ایک الگ بات ہے، بالکل جو ہے وہ معاملہ ہی، اس کا مفہوم، اس کی جو ہے اس کی بنیاد ہی الگ ہے۔ لیکن یہ جو اذان میں کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، یہ سراسر غیر قرآنی کلمہ ہے۔ اس کے بعد حی علی الفلاح، ارے بھائی کون سی فلاح کی طرف تم بلا، کون سی کامیابی کی طرف تم بلا رہے ہو؟ یہ مسجد میں آ کر اٹھک بیٹھک اوپر جو ہے نیچے جو ہے ماتھا ٹکانا، اوپر پیندا اٹھانا، اس سے کوئی کامیابی ملے گی؟ کس کو ملی ذرا کامیابی آج تک بتائیے آزاد بھائی؟ ہاں اس طرح سے کامیاب ماتھا کون لوگ ٹکا ہیں؟ کر، بھئی ماتھا ٹکا کر جو ہے پیندا اٹھانے سے آج تک کس کو کیا کامیابی ملی ذرا مجھے بتاؤ۔ میں نے تو اسلام چھوڑنے کے بعد لوگوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے جو ہے ماتھا ٹکانا، پیندا اٹھانے سے کس کو آج تک کیا کامیابی ملی، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اب اس کو بھی جو ہے یعنی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کو بھی 2 بار جو ہے دہرایا جاتا ہے۔
اس کے بعد میں پھر وہی جو ہے مرغ کی ایک ٹانگ میں میری ٹانگ سب سے اونچی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، دوسروں کے جو ہے جتنے بھی خدا ہیں وہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ منہ میاں مٹھو والی باتیں،